آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی۔ آج کی سائنس اس کائنات کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی۔ 1400 سال پہلے اس کائنات میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ وجود میں آئی۔ سائنس سے ثابت شدہ اس بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا قرآن اس کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بگ بینگ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑے دھماکے کے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ پوری کائنات ایک نقطے میں بند تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس نقطے میں بہت زیادہ انرجی موجود تھی۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ زوردار دھماکے سے پھٹا اور اس کے ٹکڑے خلا میں پھیل گئے۔ ہماری زمین بھی اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے فوراً بعد ہی اس ٹکڑے کا ٹیمپریچر آدھا رہ گیا تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو تو گریوٹی چیزوں کو کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کو دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کائنات کی تحقیق کے بارے میں یہ فرماتا ہے، کیا کفار یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان باہم بلند ہو کر ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآنی ورس بگ بینگ تھیوری کی مطابقت رکھتی ہے۔ بگ بینگ دھماکے کے 4 لاکھ سال بعد تک بھی اس کائنات میں انہی ذرات کا غبار موجود تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق یہ غبار ہائیڈروجن، نائٹروجن اور ہیلیم پر مشتمل تھا۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اس کو ملکی وے کہنے کی وجہ اس کہکشاں میں موجود سفید روشنی کا اخراج ہے۔ خلا میں موجود اس غبار کے حصوں میں نائٹروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی۔ وہ سکڑنے کی وجہ بنی۔ وہ سکڑنے کے بعد سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ وجود میں آنے والے ان سیاروں میں سے ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ ان زہر ملی گیسوں کو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ بگ بینگ دھماکے کے بعد اس کے باقی ٹکڑوں نے ڈسک کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ڈسک اور سورج ایک دوسرے کے ارد گرد مدار میں گھومنے لگے۔ قرآن مجید کی صورت میں ان آیات کی مطابقت موجود ہے۔ القرآن: پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھی۔ تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ زمین آج تک مسلسل ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلنے کی تحقیق قرآن مجید کی سورت زاریات میں فرمایا گیا ہے۔ القرآن: اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ سائنسی نظریے کے مطابق زمین کی تخلیق کے بعد اس میں بہت بڑے دھماکے ہوئے تھے۔ اس نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولا زمین سے ٹکرایا جس کا سائز تقریباً مارس کے برابر تھا۔ ان ٹکڑوں کے بعد چاند کا وجود بنا۔ اس چاند کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ زمین کو اس کے مدار سے ذرا برابر بھی ڈگمگانے نہیں دیتا۔ زمین بے جان تھی اور اس کے چاروں طرف چٹانیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ نائٹروجن اور ہیلیم گیس کی وجہ سے زندگی کی کوئی علامت زمین پر موجود نہ تھی۔ زمین کی پیدائش کے 50,000 سال بعد اس میں کئی زوردار بارشیں ہوئیں جس سے سمندر زمین پر مارزی وجود میں آئے۔ وقت گزرتے ہی زمین پر موسم کی تبدیلی رونما ہونے لگی اور زمین خوشگوار ہوتی گئی اور زندگی کی علامت نظر آنے لگی۔ آج ماڈرن سائنس اور ناسا کے انڈر ہونے والی ریسرچز بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات میں ایکسپلوژن یعنی بگ بینگ دھماکے سے پہلے یہ ساری دنیا کی انرجیز ایک نقطے میں بند تھی اور ارد گرد دھواں ہی دھواں موجود تھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے وجود سے پہلے دھواں ہی دھواں موجود تھا۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد، اور سائنس یہ سن کر دنگ ہے اور حیران ہے کہ القرآن یعنی قرآن ایک معجزاتی کتاب بے شک ہے، اس میں 1400 سال پہلے اس بات کو کیسے واضح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اس طرح کی ورسز موجود ہیں۔ القرآن: اور ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ کی۔ ناسا کی جدید ڈسکوریز میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا ایک بڑا نام شامل ہے جس نے 2023 اور 24 میں ایسی کہکشائیں دریافت کی جو بگ بینگ کے صرف 200-300 ملین سال بعد وجود میں آئیں۔ یہ مشاہدہ کائنات کے ارتقاء کے جدید ماڈلز کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات شروع سے منظم اور طاقتور نظام کے تحت وجود میں آئی۔
WMAP&VWST ناسا کے جدید ادارے ہیں جس نے یہ بات کو ثابت کیا کہ کائنات فلیٹ ہے، نہ کروڈ ہے نہ ہائپر کروڈ، جیومیٹری بالکل متوازن ہے۔ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ ابتدائی دھماکہ بگ بینگ بے ترتیب نہیں تھا، اس نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا۔ سورہ رحمان۔ ناسا نے 2023 اور 24 میں متعدد سیاروں کے ماحول میں پانی اور کاربن کے آثار دریافت کیے۔ یوروپا کلپر مشن کا مقصد جوپیٹر کے چاند پر موجود زیر زمین سمندر میں پانی کی سطح کو تلاش کرنا اور زندگی کے ممکنہ آثار کو تلاش کرنا ہے۔ سائنسدانوں کا بیان ہے کہ یوروپا، جو کہ جوپیٹر کا چاند ہے، وہ زمین کے بعد انسانی زندگی کی بقا کے چانسز کو سب سے زیادہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ القرآن اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، اور جوپیٹر پر انسانی زندگی کی بقا کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں موجود پانی کے ذخائر بھی ہیں۔ ناسا کے پنچ اور پارکر سوب پروب مشنز نے سورج کے ماحول اور سولر ونڈ کے ذرائع کو ریکارڈ کیا۔ سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ سورج توانائی کے کنٹرول شدہ اخراج کا ثبوت ہے جو زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ یونیورس کا ارتقاء دی بگننگ آف دی یونیورس بگ بینگ تھیوری سے مارز وجود میں آئی، اور بگ بینگ جس کا کوئی بنانے والا جو ایک ابرپٹ ایکسپلوژن تھا، جو ایک بے ترتیب دھماکہ تھا، اگر ایسا ہی سچ ہوتا تو سورج کی توانائی کے کنٹرول شدہ اخراج کا ثبوت نہ ملتا۔ دنیا کی پیدائش ہر اینگل سے انتہائی ترتیب شدہ ہے۔ القرآن اور ہم نے سورج کو چمکدار چراغ بنایا۔ NISAR زمین کی حرکت، زلزلے، برفانی پگھلاؤ اور ذرات کی تبدیلی کو سینٹی میٹر سطح پر مانیٹر کرتا ہے، اور اس نے کائنات میں موجود حیرت انگیز فینومیناز جس میں ٹائم ڈائلیشن یعنی وقت کا سکڑنا اور پھیلنا، زمین کا سکڑنا اور پھیلنا، اس دنیا کے انتہا اور اس دنیا کے خاتمے پر ہونے والی جدید فیکٹس اینڈ فگر کو واضح کیا ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم ان تمام فینومینا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے محبت کا اظہار لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کرنا مت بھولیے گا۔